عبدالناول ہمالیہ قسط نمبر 123۔ عدنان فرانہ میں داخل ہوا تو اسے زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑا۔ محل میں پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا ملازموں کے حوالے کیا اور مارلینوں کی تلاش میں اندر چل پڑا۔ سداشی محل ہی میں رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دائیں سمت کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ عدنان کے گھوڑے کو اس نے اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ عدنان پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں خود بخود جھک جاتی تھیں کہ کہیں عدنان کو نظر نہ لگ جائے۔ ایسا ہی گبرو اور شاندار جوان تھا وہ۔ بہرطور وہ پھر اندر چل پڑی، لیکن عدنان مارلینوں کو تلاش کرتا ہوا اس کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ مارلینو عدنان کو دیکھ کر مسرت سے کھل اٹھا۔ آؤ عدنان، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی شہنشاہی میں عیش مسٹر مارلینو، عدنان نے جواب دیا۔ بیٹھو، سیر و شکار میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ بہت شاندار۔ کب واپس آئے؟ ابھی سیدھا آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟ خاص ہی بات ہے جناب مسٹر مارلینو، عدنان نے کہا، اور مارلینو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کیا خاص بات ہے؟ مسٹر مارلینو، دراصل ابھی عدنان اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ سداشی اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو ممی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تمہیں آتا دیکھ لیا تھا میں نے۔ آئی ممی، تشریف رکھیے، میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے تجسس کا شکار ہو رہے ہو تم؟ جلدی بتاؤ۔ مسٹر مارلینو، چند روز پہلے میں نے سیر و شکار کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایک غار کے نزدیک مسلح پہرا دے رہے تھے۔ غار سے میں نے ایک بچے کو نکلتے ہوئے دیکھا جس کی عمر زیادہ نہیں تھی، جو بہت خوبصورت، بہت دلیر اور تندرست و توانا ہے۔ عدنان پوری کہانی ان دونوں کے سامنے سنانے لگا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی نے سنا دی، اور بادشاہ خان کا نام لے کر مارلینو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس پوری کہانی میں جو واقعات پیش آئے تھے، مارلینو نے ان کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اور وہ شخص اس کے ذہن میں چھکرا رہا تھا جو بادشاہ خان کو ختم کر دینے کا خواہشمند تھا۔ یہ بڑی دلچسپ، بڑی عجیب اور بڑی حیرت انگیز بات تھی، اور کسی حد تک سنسنی خیز بھی۔ مارلینو چونکہ شیران کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا اور اسے علم تھا کہ شیران ہی ان اطراف میں موجود ہے، اس لیے اس کو یقین ہو گیا کہ وہ شیران ہی ہوگا جو بادشاہ خان کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھوں شیران نے زندگی میں پہلی بار شکست کھائی۔ مارلینو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسرت کا اظہار کرے یا حیرت کا۔ ویسے اسے اس خطرناک صورتحال کا بھی اندازہ تھا جو عدنان نے شیران کو اپنا دشمن بنا کر پیدا کر لی تھی۔ شیران جس قسم کا آدمی تھا، مارلینو اس سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ شیران اپنا انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ عدنان اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عدنان بھی شیران سے ناواقف تھا۔ مارلینو نے جو کچھ کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا، چنانچہ اس نے بہت غور و خوض کے بعد کہا، تو بادشاہ خان مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ میں آپ سے اجازت لیے بغیر اسے یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ اسے فوراً یہاں تک لے کے آؤ، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اور سنو، تمہارے ساتھ اور لوگ بھی جائیں گے جو انہیں آسانی سے یہاں تک پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ ٹھیک ہے مسٹر مارلینو، میرا خیال ہے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے۔ اور مسٹر مارلینو کسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ آنے والے کو اس نے کچھ ہدایات دی۔ عدنان سلامت اتنی دیر تک مارلینو کے سامنے بیٹھا رہا۔ سداشی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب مارلینو نے سداشی سے کہا، تم جانتی ہو نا اس بادشاہ خان کو؟ ہاں مسٹر مارلینو، میں جانتی ہوں، سداشی آہستہ سے بولی۔ کمال ہے، سارے لوگ ایک دوسرے سے شناسا ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تم نے عدنان بہت ہی عمدہ کام کیا جو میرے راستوں میں معاون ثابت ہوگا۔ مارلینو کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک رہی تھی۔ ایک بڑی گاڑی عدنان کو لے کر چل پڑی۔ 8 مسلح آدمی اس گاڑی میں موجود تھے۔ خاص قسم کی گاڑی تھی جو پہاڑی راستوں پر بھی بآسانی چل سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی تھی جہاں عدنان نے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس سے تقریباً 1 فرلانگ ادھر رکنا پڑا، کیونکہ آگے راستے ایسے ناہموار تھے کہ ان تک گاڑی نہیں لے جائی جا سکتی تھی۔ عدنان اپنے ساتھ 6 آدمیوں کو لے کر چل پڑا، اور فاصلہ انہیں پیدل ہی طے کرنا پڑا۔ جب وہ اس غار کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں کو ادھر ادھر منتشر کر دیا، اور اس کے بعد وہ غار میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ خان اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ نوریز اور آئیوی بھی اس دوران کافی گفتگو کر چکے تھے۔ ان کے ذہن بادشاہ خان کی طرف سے صاف ہو گئے تھے، اور آئیوی کو دکھ تھا کہ نعمان خان بادشاہ خان کی طرف سے غلط فہمیوں کا شکار ہوا۔ عدنان انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ مسلح محافظ چاروں طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ وین تک پہنچ گئے۔ بند وین میں انہیں بٹھا لیا گیا، اور وین واپس چل پڑی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے مشین گنوں کی نالیں باہر جھانک رہی تھی۔ مارلینو نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی خطرے پر وہ تکلف سے کام نہ لیں، اور ان لوگوں تک یہاں تک پہنچانے کی باحفاظت بندوبست کریں۔ لیکن یہ سب بھی دیکھ سکتے تھے کہ بہت دور ایک بلند ٹیلے پر ایک دیوکامت انسان ان کی جانب نگراں ہے، اور کناتوز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے عدنان، بادشاہ خان، اوریز اور آئیوی کو ان مسلح افراد کی حفاظت میں یہ راستہ طے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر بند گاڑی کو بھی دیکھا جس کا رخ فرانہ کی طرف تھا۔ ان سب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ روشن ہو گئی تھی۔ وہ شیران تھا۔ مارلینو نے جن لوگوں کو عدنان کے ساتھ بھیجا تھا وہ اس کے خاص لوگوں میں سے تھے۔
بند گاڑی کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا تھا عام لوگوں کو نئے مہمانوں کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہو۔ جس جگہ مہمانوں کا استقبال کیا جانے والا تھا وہاں بھی مارلینوں کے خاص آدمی تعینات تھے اور انہوں نے ہدایت تھی کہ مارلینوں کی اجازت کے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ فرانہ کے اس محل خاص کے ایک مخصوص حصے میں مارلینوں نے مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ آج مارلینوں کا قد عام دنوں سے زیادہ لمبا تھا۔ وہ بہت چست و چالاک اور توانا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ خان نے وین سے اتر کر اسے دیکھا اور اس کے دل پر ایک شدید ضرب لگی۔ برسوں پہلے وہ خونی ڈرامہ اسے یاد آ گیا تھا۔ مارلینوں کے نقوش نہیں بدلے تھے، وہی سادہ چہرہ تھا جو 8 درندوں سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا جو اس کی زندگی کے در پہ تھے۔ بادشاہ خان اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ مارلینو ایک قداور دیو کی مانند کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے بدن میں جنبش ہوئی اور وہ آگے بڑھ کر بادشاہ خان کے نزدیک پہنچ گیا۔ آؤ بادشاہ خان، فرانہ کے اس محل میں تم اجنبی نہیں ہوگے، تمہارے گھر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا میں تم سے ایک دوستانہ مصافحہ کر سکتا ہوں؟ بادشاہ خان نے پھسپھسی آواز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ مارلینو نے ایک ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا اور بادشاہ خان نے اپنا چوڑا ہاتھ آگے بڑھا کر مارلینو کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے گردن قدرے خم کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو مارلینو کا مصنوعی بازو اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بادشاہ خان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت عدنان تیزی سے آگے بڑھا اور بادشاہ خان کے ہاتھ سے وہ مصنوعی ہاتھ لے کر بولا، او خان بابا، یہ دراصل مسٹر مارلینو کے چاروں ہاتھ پاؤں مصنوعی ہیں۔ مارلینو کہکا لگا کر دوسرے مڑ گیا۔ اس نے نوریز کی طرف دیکھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ بادشاہ خان کے پوتے، تمہیں یہ تماشا پسند آیا؟ کیا یہ حقیقت ہے مسٹر مارلینو؟ نوریز متحیر نگاہوں سے مارلینو کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں میرے بچے، یہ حقیقت ہے، مارلینو نے کہا۔ چند گز کے فاصلے پر لوہے کا ایک انتہائی وزنی گولا پڑا ہوا تھا جسے اس کی جگہ سے ہلانا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارلینو نے وہ وزنی گولا کسی معمولی سے پتھر کی مانند اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور پھر اسی ہاتھ کی مدد سے اسے دور پھینکتے ہوئے بولا، آؤ میرے دوست، ہاتھ اور پاؤں مصنوعی مگر تمہارا خان بابا بہت طاقتور ہے، آؤ بادشاہ خان اندر آؤ۔ بات کسی اور کے سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو لیکن بادشاہ خان پانی پانی ہو گیا تھا۔ ایک وسیع ڈائننگ ہال میں پہنچ کر مارلینو نے کہا، بیٹھو بادشاہ خان، یا تم بالکل محفوظ ہو۔ شکریہ مارلینو، تم بھی بیٹھو بیٹی۔ عدنان لاؤ میرا بازو، میرے شانے پر کس دو، یہ سب اس میں الجھ گئے ہیں۔ او ہاں مسٹر مارلینو، عدنان نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد مارلینو کا بازو اس کے شانے پر فٹ ہو گیا۔ آپ کے یہ ہاتھ پاؤں کہاں گئے مسٹر مارلینو؟ نوریز نے پوچھا۔ کبھی فرصت سے بتا دیں گے ان کے بارے میں بیٹے۔ سناؤ بادشاہ خان، کیسے مزاج ہیں؟ انتہائی قسم پرسی اور پریشانی کی کیفیت میں تمہارے پاس آئے ہوں مارلینو، تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تمہارے وجود کے سائے تلے پناہ چاہتا ہوں، بادشاہ خان نے کہا۔ مارلینو اپنی زندگی سے زیادہ تمہاری حفاظت کرے گا دوست۔ 8000 وفاشار تمہارے گرد حصار میں ہیں، تم خود کو تمام وسوسوں اور پریشانیوں سے آزاد کر لو۔ مارلینو کا رویہ بدل گیا۔ بادشاہ خان شرمسار نگاہوں سے مارلینو کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر تم مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو مارلینو تو پھر تمہیں میرے بارے میں تفصیلات سننا ہوں گی۔ مہمان ہو بادشاہ خان، مہمانوں پر احسان نہیں کیا جاتا بلکہ وہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ تمہاری بہو اور تمہارا یہ پوتا میرے لیے میری اولاد کی مانند ہے۔ ابھی میں ان لوگوں کو سداشی کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سداشی میری بیٹی ہے۔ عدنان، یہ تمہارا فرض ہے کہ مہمانوں کو اندر لے جاؤ اور ان کی ایسی خاطر مدارت کرو کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ تم پہاڑوں کے بیٹے ہو۔ جو حکم مسٹر مارلینو، عدنان نے کہا۔ بادشاہ خان شاید یہی چاہتا تھا کہ باقی لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ جب عدنان ان سب کو لے کر باہر نکل گیا تو بادشاہ خان نے مارلینو سے کہا، کیا تم میرا مقصد سمجھ گئے تھے مارلینو؟ ہاں بادشاہ خان، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم تنہائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں مسٹر مارلینو، وہ معصوم دیہاتی آج بھی مجھے یاد ہے جس کے ساتھ ہم نے وحشیانہ سلوک کیا تھا، اور مارلینو اس کے بعد تمہیں جو کچھ ملا وہ بھی میرے علم میں آ چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے خطرے کو اپنے شہرک سے قریب محسوس کیا تھا اور اس کے لیے میں نے بینکاک میں ان سب کی میٹنگ بھی بلائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ مارلینو کو فنا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ورنہ ایک دن مارلینو نے ہلاک کر دے گا۔ مسٹر مارلینو، آپ یقین کریں، اگر مجھے کبھی موقع مل جاتا تو اور آپ میرے بازوؤں کے حلقے میں آ جاتے تو سب سے پہلے فرض آپ کو ختم کرنا سمجھتا، کیونکہ تقدیر نے مجھے موقع نہیں دیا اور نہ ہی ہمارا اور آپ کا ٹکراؤ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کھیل شروع ہو گیا۔ یہ کھیل شیران کا تھا۔ شیران نے آپ کا اعلی کار بن کر ان کئی افراد کو قتل کر دیا جو آپ کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دو مضبوط دشمن آپس میں مل گئے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے خلاف جو کارروائی ممکن ہو سکتی تھی کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر فیروز خان کا ایک اور بیٹا رزاق خان شیران کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہاں مسٹر مارلینو، میری معلومات محدود نہیں رہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے اور شیران کے رشتے سے لا علم نہ ہوں گے۔ ہمارے درمیان گہری دشمنی کی بنیاد ہے اور میں نے ساری زندگی انگاروں پر گزاری ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا زخم شیران تھا۔ مسٹر مارلینو،
میں وحشت و سربریت کی اشارہ پر آج سے چند روز پہلے تک دوڑتا رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ بادشاہ خان وہ بادشاہ خان نہیں رہا جو آج سے چند روز پہلے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی مسٹر مارلینو کے وہ تنظیم جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ آپ اب اس کی رکن ہے، ان پہاڑوں میں آباد لوگوں کو تباہ و برباد کر کے یہ اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتی ہے۔ مسٹر مارلینو، کیسی احمقانہ بات ہے بادشاہ خان کی، جس تنظیم کے آپ رکن ہیں، اور ان پہاڑوں کے لیے آپ کے سینے میں کوئی ایسا جذبہ نہیں ہو سکتا جس کا تعلق جذبات سے ہو، لیکن اس کے باوجود بادشاہ خان آپ کے پاس ایسی تنظیم کے خلاف امداد حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ بات ہی مسٹر مارلینو کے، میں بے بس ہو چکا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تنظیم کے گھنونے ہاتھ تہمانہ کو اپنی گرفت میں لے چکے ہیں۔ تہمانہ کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے۔ نعمان خان میرا بھتیجا اور میرے بقیہ بھتیجے مجھ سے بدظن ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ آئی بی اور نوریز کا اغوا تھا جس کا شبہ میری طرف مبذول کر دیا گیا۔ میں پوری زندگی تنظیم کا وفادار رہا ہوں مسٹر مارلینو، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ تنظیم میرے وطن کے لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ہاں مسٹر مارلینو، اگر مجھے بات ابتدائی سے معلوم ہو جاتی تو شاید میں تنظیم کے خلاف ایک طویل منصوبہ بندی کرتا اور بالآخر میں اسے ناکام کر دیتا۔ ایک علیحدہ وطن کے نام پر ہمیں غلامی کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ ابتدا میں مجھے وہ لوگ یہ دھوکہ دیتے رہے کہ میں ان پہاڑوں کا حکمران بنا دیا جاؤں گا۔ میں نے بات نہیں سوچی تھی کہ یہ طریقہ کار ہوگا ان کا۔ بہر طور اس کے بعد میں آئی بی اور نوریز کی تلاش میں چل نکلا۔ شیران بھی میرے ذہن میں تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ترابزان واپس آ گیا ہے۔ ترابزان کے سردار داؤد نے مجھے بتایا کہ شیران بے شک یہاں آ گیا ہے، لیکن وہ جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، الجھن اور پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ان اطراف سے گزر رہا تھا۔ مسٹر مارلینو کہ مجھے شیران مل گیا۔ شیران نے مجھے صحیح معنوں میں دست و پا کر دیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے مسٹر مارلینو کہ آپ میری عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے قبا دیکھنے میں بہتر ضرور ہیں، لیکن میرے اندر اب اس چستی اور تیزی نہیں رہی۔ شیران مجھے اپنی دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ مارلینو کے نام پر ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس وقت جب کہ اس نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، اور یوں سمجھو میرا آخری وقت تھا کہ عدنان سلامت نے مجھے شیران کے ہاتھوں سے بچایا اور شیران کو بے بس کر کے مجھے وہاں سے لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ان دونوں سے ملایا جنہیں اس نے تنظیم کے ارکان کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا، یعنی آئی وی اور نوریز کو، اور اس کے بعد مسٹر مارلینو بھلا عدنان سلامت کا پاؤں میری گردن پر کیوں نہ ہوتا، اس نے مجھے میری بہو اور میرا پوتا دے دیا تھا۔ ہاں مسٹر مارلینو، میں تھک چکا ہوں، اس دنیا سے اب لڑنے کی قوت نہیں پا رہا اپنے اندر۔ پہاڑوں میں سر بلند رہا ہوں، لیکن اب میری گردن اتنی جھک گئی ہے کہ میں زمین بوس ہونا چاہتا ہوں۔ ایسے حالات میں جب مجھے معلوم ہوا کہ عدنان سلامت تمہارا پروردہ ہے تو میں حیران رہ گیا۔ عدنان نے مجھے بعد میں یہ بھی بتایا کہ وہ شیران کا بیٹا ہے۔ بات حیرانی کی ضرور تھی، اور اس بات پر مزید حیرت تھی مجھے کہ دونوں باپ بیٹے مد مقابل آئے لیکن ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے۔ یہ راز میرے ذہن میں اب تک راز ہے، اور میں نہیں جان سکا کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہر طور ان تمام الجھنوں کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ مارلینو، تم بھی صاحب وطن ہو، تمہارا اپنا بھی ایک علاقہ ہے، کانگو کے بارے میں جانتا ہوں، وہ تمہاری حکومت ہے۔ تم مجھے بتاؤ، کیا میں حق بجانب نہیں ہوں ان پہاڑوں کے تحفظ میں؟ مجھے بتاؤ، ان چٹانوں میں میرے آباء و اجداد دفن ہیں، کیا میں ان سے غداری کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تنظیم کی وفاداری تو کیا، تنظیم اگر مجھ سے میری زندگی بھی چھین لے، میرے پورے اہل خاندان کو تباہ کر دے، تب بھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی موت یا اپنے اہل خانہ کی تباہی سے خوفزدہ نہیں مسٹر مارلینو، لیکن ان پہاڑوں کو میں ان لوگوں کی تحویل میں نہیں دینا چاہتا۔ یہ میرے لیے مشکل ہوگا۔ اس وقت ایک صاحب وطن کے سامنے ایک ایسے شخص کی گردن خم ہے جس کا وطن اس سے چھینا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ مارلینو، کیا تم اپنی فراخ دلی سے کام لے کر، کیا تم اپنے خون کی بلند صفائی اور پاکیزگی سے کام لے کر اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تنظیم سے غداری تم قبول نہیں کرو گے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ بادشاہ خان، بڑی انوکھی، بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز کہانی سنائی تم نے مجھے۔ اور بادشاہ خان، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ کس بے چارگی کے عالم میں گزارا ہے۔ ہاں بادشاہ خان، میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، بہت زیادتی کی تھی، لیکن وقت گزر گیا۔ بادشاہ خان، مجھے ان پراسرار قوتوں نے سہارا دیا تھا جو انسانی تخلیق کا باعث بنتی ہیں، اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط کے آج تم میرے آگے سرنگوں کھڑے ہو۔ میں نے اپنی روایتی فراخ دلی سے کام لے کر ان پراسرار قوتوں کو رحم دلانہ جذبے کو قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بادشاہ خان، اب میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ باقی رہی شیران کی بات تو سنو بادشاہ خان، بہت برا انسان ہے وہ، اتنا برا کہ برائی اس پر ختم ہو جاتی ہے، اتنا بد فطرت ہے کہ انسانیت اس سے شرماتی ہے۔ لیکن بادشاہ خان، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ میرے پاس آیا تھا
سرکش ضدی مغرور، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا، کسی کی بھی فکر نہ کرنے والا اپنے دشمن کو اس وقت نہیں چھوڑتا جب تک اسے فنا نہ کر دے۔ وہ کسی کا نہیں، وہ کسی سے پیار نہیں کرتا، کسی کی اس کے دل میں محبت نہیں، لیکن جانتے ہو اسے مجھ سے بہت دور رہ کر میرے مشن کی تکمیل کی۔ اس کا مقصد ہے کہ اس کے ذہن میں کسی گوشے میں مالینو موجود ہے اور بادشاہ خان انسان کی ذات میں صرف ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ میں نے شیران کے دل میں اپنا پیار پایا ہے اور تم یقین کرو میرے اور اس کے دل تک براہ راست راستے آتے اور جاتے ہیں۔ تو بادشاہ خان جس وقت تنظیم نے مجھے اپنا رکن منتخب کیا تو میں ذہنی طور پر بہت خوش تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کانگ ہوئی میں محدود نہیں رہوں گا بلکہ اس سے بڑی قوت کے سہارے پھیلوں گا۔ بادشاہ خان میرا خاندان وسیع نہیں، میرے اپنے عزیزوں میں کوئی باقی نہیں بچا، لیکن اقتدار کی ہوس ہر دل میں ہوتی ہے، اپنی سربلندی کی خواہش، اور پھر وہ ایک ایسے آدمی کے دل میں جو ہاتھ اور پیروں سے معذور ہو۔ میں اس خواہش سے مغلوب تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب تنظیم مجھ پر اعتماد کرنے لگی تو اس نے پہاڑوں کے بارے میں مجھے بتایا۔ اگر یہ علاقہ شیران کا نہ ہوتا تو یقین کرو بادشاہ خان کے مالین تنظیم کے ساتھ اتنا مخلص اور اتنا وفادار ہوتا تو پھر بھلا کیا ممکن تھا کہ تنظیم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ میں تنظیم سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن جانتے ہو میں نے علیحدگی کیوں اختیار نہیں کی؟ بادشاہ شیران کی وجہ سے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ شیران کا وطن ہے۔ میرے ذہن میں احساس تھا کہ ممکن ہے زندگی کی آخری سانسوں تک کسی بھی وقت شیران کے دل میں وطن کی محبت جاگ اٹھے اور اسے یہ معلوم ہو کہ مارلینو اس کے وطن کی تباہی کا باعث بنا ہے، تو ممکن ہے اس کے دل میں مارلینو کے خلاف کوئی بال آ جائے، ممکن ہے اسے پچھتاوا محسوس ہو اس بات پر کہ اس نے مارلینو سے اتنی عقیدت کیوں رکھی۔ تو بادشاہ خان، میں یہاں صرف اس مقصد کے تحت آیا ہوں کہ شیران کے وطن کو بچاؤں۔ ہاں بادشاہ خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنظیم کے ارادے بہت خوفناک ہیں، ممکن ہے تم ان ارادوں سے پوری واقفیت نہ ہو۔ وہ یہاں اپنے قدم جمانے کے بعد بہت دور تک سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک اپنے لیے آسانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ طویل عرصے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس میں چھوٹے کام کو تم لوگ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو وہ بہت بڑا کام ہے اور کئی ملکوں کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ان مسلم ملکوں کو جو اطرافی میں ہیں، ایک ہی جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں اتنا شدید خطرہ لاحق ہے کہ انہیں انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔